علیکم، لولوا ٹی وی کے اردو خبرنامے میں خوش آمدید۔ میں ہوں تفسیر زہرا۔ بلیٹن کے آغاز میں نظر ڈالیں گے اہم ہیڈ لائنز پر۔ شیخ عیسیٰ قاسم کا دفاع مرتے دم تک کرنے کے لیے الدراز دھرنے میں ہزاروں پرعزم مصطفیٰ ہمدان آج بھی موجود ہیں۔ 37 ہفتے بیت گئے، مذہبی فریضے کی ادائیگی کی اجازت نہ ملی۔ آخر کس قانون کے تحت بحرینی آل خلیفہ نے حکم الہی کی مخالفت کا حکم دیا؟ حکومت مخالف طاقتوں نے شام کو الوداع کہنا شروع کر دیا۔ ترکی نے آپریشن فرات شیلڈ کے دستے واپس بلا لیے۔ یمنی عوام کے اصلی دشمن امریکہ اور اسرائیل ہیں، جبکہ سعودی عرب اور امارات تو صرف امریکی غلام اور آلہ کار ہیں۔ افغانستان میں کرپشن کے خلاف بڑی کارروائی، کئی جرنیلوں سمیت 1400 بدعنوان اہلکار ملازمتوں سے برطرف کر دیے گئے۔ دیار غیر میں مقیم اردو بولنے والے اپنے اوپر ہونے والے مظالم اور ناانصافی کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں۔ ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک۔ ہم بنیں گے مظلوموں کی آواز۔ دیکھتے رہیے لولوا ٹی وی اردو۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بڑھیں گے خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ عبادت خدا روح کی حیات و بقا کا ذریعہ ہے۔ عبادت اور عقائد پر پابندی کسی بھی معاشرے کو بے روح کر دینے کا سبب بن جاتی ہے۔ آل خلیفہ حکمرانوں کا نماز جمعہ پر مسلسل پابندی لگانا مسلمانوں کی روحیات پر حملہ کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ نماز دین کا ستون ہے اور دین اسلام میں نماز کی ادائیگی اطاعت الہی اور بندگی کی پہلی سیڑھی ہے۔ نماز جمعہ کو اجتماعی عبادات اور بندگی خدا کی روح قرار دیا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص لگاتار 3 جمعے ترک کرے، اللہ اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دیتا ہے۔ اس عبادت کو بغیر وجہ کے ترک کرنا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکم عدولی کرنا ہے، اور وہ عبادت کہ جس کی تاکید اللہ نے کی اور اس پر عمل خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے بتایا کہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ ہے۔ کیا دین کے عبادتی فرائض کو ادا کرنے سے روکنے کا مطلب اللہ کے حکم کے خلاف کھڑے ہونا نہیں ہے؟ اور جو حکم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اور اس کی اطاعت سے روکنے کا سبب بنے، وہ دنیا اور آخرت میں زوال اور تباہ و برباد ہو جانے کا سبب نہیں ہے؟ بحرین میں پچھلے 37 ہفتوں سے دراز شہر میں نماز جمعہ پر پابندی ہے، اور انتہائی جبر و تشدد کے ساتھ ایک واجب فریضے کی ادائیگی کی ہر کوشش طاقت کے بل بوتے پر ناکام بنا رہے ہیں۔ بحرینی عوام اپنے گھروں سے ہر جمعے نماز کی ادائیگی کے لیے نکلتے تو ہیں، پر انہیں مساجد تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر کے سلاخوں کی زینت بنا دیا جاتا ہے۔ ہر دور میں اسلام کو دشمنوں سے نبرد آزما ہونا پڑا ہے، لیکن جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان ملک کے حاکم ہوں، اگر وہی حکم خداوندی کے نفاذ کی بجائے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عبادت سے ہی روکنے لگیں تو انجام اور عاقبت کیا ہوگی؟ ذرا سوچیں۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد
شہید مصطفیٰ ہمدان کی والدہ الدراز شہر میں شیخ عیسیٰ قاسم کے دفاع کے لیے موجود ہزاروں عقیدت مندوں میں ہزاروں مصطفیٰ ہمدان دیکھ رہی ہیں، جو اپنے دین کی خاطر اور شیخ عیسیٰ قاسم کا دفاع مرتے دم تک کرنے کے عزم پر راسخ یقین رکھتے ہیں۔ شہید مصطفیٰ ہمدان کی والدہ نے الدراز شہر کے دھرنے میں موجود شرکاء کے نام پیغام میں کہا ہے کہ آپ اپنے مشن پر استقامت اور مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور شیخ الاسلام آیت اللہ عیسیٰ قاسم اور ان کے مشن کا دفاع کرنے کے لیے سیسہ پلائی دیوار بن جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دھرنے کے شرکاء شیخ عیسیٰ قاسم کی راہ میں اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے والے شہید مصطفیٰ ہمدان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ شہید کی والدہ نے شیخ عیسیٰ قاسم کی حفاظت کے لیے کسی قسم کی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے اور حکام کے سامنے کبھی ہتھیار نہ ڈالنے کی تلقین کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں تم میں ہزاروں مصطفیٰ ہمدان دیکھ رہی ہوں جو دین کے دفاع کی خاطر پرعزم ہیں، بلکہ نہ جھکنے والے اور نہ بکنے والے ہیں۔ میں ان تمام پرعزم نوجوانوں اور بزرگوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ یاد رہے کہ جوان مرد قابل فخر بیٹا مصطفیٰ ہمدان آل خلیفہ کی حکومتی فورسز کی جانب سے شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پر بولے جانے والے دعوے کے دوران اپنے عظیم قائد کا دفاع کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سر پر گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا تھا، جو 2 ماہ تک اسپتال میں کومی کی حالت میں زیر علاج رہنے کے بعد جام شہادت نوش کر گئے۔ واجد خان، اللؤلؤہ ٹی وی۔ بین الاقوامی اتحاد کے مطابق داعش کے اہم ترین گڑھ موصل میں دہشت گردوں کی تعداد 1000 سے بھی کم رہ گئی۔ عراقی فوج اور عوامی فورسز کی دہشت گردی کے خاتمے کی کارروائی کے اتنے جلد کچھ ایسے نتائج سامنے آئے ہیں جو خلاف توقع ہونے کے ساتھ ساتھ حیران کن بھی ہیں۔ عراقی فوجی کارروائی کے بعد حال میں عراق میں بچے کچے دہشت گردوں کی تعداد کے بارے میں ایک اور دلچسپ دعویٰ سامنے آیا ہے، جس کے مطابق بین الاقوامی اتحاد کے ترجمان نے کہا ہے کہ عراق میں مغرب موصل کے ریسکیو آپریشن کی بدولت وہاں اب دہشت گرد تنظیم داعش گروپ کے دہشت گردوں کی تعداد 1000 سے بھی کم رہ گئی ہے۔ موصل میں عراقی فورسز داعش کے خلاف ایک انتہائی سخت جنگ لڑ چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے ماہ موصل کے مغرب میں حملے کے وقت داعشی دہشت گردوں کی تعداد 2000 کے قریب تھی، تاہم اب ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ 1000 سے بھی کم رہ گئے ہیں، جن میں کچھ مارے گئے اور کچھ راہ فرار اختیار کر چکے ہیں۔ یمنی انقلابی فوج کی سعودی جارحیت کے خلاف جوابی کارروائیاں تیز، سعودی علاقے یزان میں متعدد سعودی فوجی ہلاک اور کئی زخمی۔ یمن کی تنظیم انصار اللہ کے سربراہ سید عبد المالک حوثی نے یمنیوں کے اسلام لانے کے دن کی مناسبت سے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام کے آغاز میں یمنی عوام ہی تھے جن کے کارنامے اسلامی تاریخ کے افق پر آج بھی درخشاں ہیں۔ یمنی قوم کو آج اس لیے بربریت اور جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس دور کے طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمنی عوام استقامت کے ساتھ سعودی فرعونوں کا مقابلہ جاری رکھیں گے۔ سعودی عرب کو یمنی عوام کو غلام بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ یمنی عوام کے اصلی دشمن امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ سید عبد المالک حوثی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو امریکہ اور اسرائیل کی طاقت پر بھروسہ ہے، جبکہ یمنی عوام کو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت پر اعتماد و بھروسہ ہے۔ انصار اللہ کے سربراہ نے ایران کے شجاعانہ موقف کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایران مظلوم اقوام کا سچا اور مخلص حامی ملک ہے۔ دوسری جانب یمنی انقلابی فوج نے سعودی عرب کے وحشیانہ فضائی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے جنوب مغربی علاقے یزان میں سعودی فوجی اڈے پر حملہ کر کے متعدد سعودی فوجیوں کو ہلاک اور کئی کو زخمی کر دیا ہے۔ یمنی فوج نے یزان میں ہی المحتم اور المنتزہ فوجی اڈوں پر بھی حملہ کیا ہے۔ اسی دوران یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے بیت الابیض، شبکہ اور کرس کے علاقوں میں بھی سعودی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، جبکہ یمن کے صوبے الجوف میں بھی سعودی فوج کے اتحادیوں کے ٹھکانوں پر زلزال میزائل سے حملہ کیا۔ اس حملے میں بھی متعدد سعودی فوجی اور اس کے اتحادی فوجی مارے گئے ہیں۔ یمنی فوجی ذرائع نے اپنی ان کارروائیوں کو یمن کے عوام کے خلاف گزشتہ 2 برسوں سے جاری سعودی اور امریکی حملوں کا جواب قرار دیا ہے۔ صہیونی حکومت نے یہودی آباد کاری کو ہر قیمت پر جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ فلسطینی عوام کے گھروں کو مسمار کر کے یہودیوں کو آباد کرنے کی اسرائیلی نگران دفاعی کابینہ نے منظوری دے دی۔ غاصب صہیونی حکومت نے فلسطینی مغربی کنارے میں یہودیوں کو بسانے کی منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔
20 सालों में पहली मर्तबा इस इलाके में नई आबादकारियों के मंसूबे को मंजूर किया गया है। इस मंसूबे में नई यहूदी कॉलोनी के लिए 977 मुरब्बा किलोमीटर फलस्तीनी अराजी गस्ब करके नई आबादकारियों के तहत 2000 अपार्टमेंट तामीर किए जाएंगे। फलस्तीनी हुकूमत के तर्जुमान यूसुफ महमूद का कहना है कि मगरिबी किनारे में सेहूनी हुकूमत का नया आबादकारी का मंसूबा पुरअमन मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशों के रास्ते में रुकावट खड़ी करने की एक और साजिश है। इस वजह से गासिब इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान मुअत्तल शुदा मुज़ाकराती अमल दोबारा अब बहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फलस्तीनी आज़ादी तंजीम की खातून रहनुमा हुन्नान उशरावी ने सेहूनी हुकूमत के इस अमल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो गैर आबादकारों को खुश करने के लिए ऐसे मंसूबे को आगे बढ़ा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इसराइली मंसूबे पर सख्त मायूसी का इजहार करते हुए इसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे इक़दामात दो रियासती तसव्वुर के लिए मुल्हिक साबित होने के अलावा अमन के लिए भी खतरा बन सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल इसराइली आबादकारी के मंसूबे को पहले ही गैर कानूनी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे चुकी है, लेकिन हस्बे रिवायत गासिब इसराइल ने इन तमाम पाबंदियों और कवानीन को खातिर में न लाते हुए हवा में उड़ा दिया है। जमहूरियत के दावेदार मुल्क भारत में मुसलमानों के मजहबी हकूक सल्ब होने लगे। गुजरात में गाय को ज़िबा करने पर उम्र कैद की सजा सुना दी जाएगी। इस कानून के बाद गोश्त का हसूल नामुमकिन हो गया है। भारत की रियासत गुजरात, जो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत है और इसे इंतहा पसंद हिंदुओं की इमाजगाह समझा जाता है। यहाँ मजहब और ज़ात पात को फोकियत हासिल है, जबकि हिंदुओं के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों को कमतर समझा जाता है। यही वजह है कि यहाँ आए रोज़ अक़लियत में रहने वाले लोगों पर जुल्म व वहशत का सिलसिला जारी रहता है, जिसका सबसे ज़्यादा शिकार मुसलमान होते हैं। भारत की हिंदू आबादी में गाय को मुक़द्दस माना जाता है। यही वजह है कि हिंदुओं की जानिब से इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। गुजरात में गाय ज़िबा करने की सज़ा 7 साल कैद से बढ़ाकर उम्र कैद कर दी गई है। रियासती असम्बली में मंजूर किए गए एक कानून के मुताबिक गाय को ज़िबा करने की गर्ज से ले जाने वाले शख्स को 10 साल तक कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है, जबकि ज़िबा करने वाले को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। कानून में इस तरमीम की मंजूरी रियासत के गवर्नर से लेना अभी बाकी है, ताहम इस कानून का नाफिज होना तकरीबन तय है। मुल्क की बेशतर रियासतों में इसे ज़िबा करना गैर कानूनी है। रियासत के मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ हैवानात के कानून में ये तरमीम रियासती गवर्नर की मंजूरी के बाद कानून का हिस्सा बन जाएगी। भारत में मुसलमान, ईसाई और निचली ज़ात के हिंदुओं पर मुश्तमिल एक बड़ी अक़लियती आबादी गाय का गोश्त खाती है, ताहम इसकी दस्तयाबी एक बड़ा मसला है। भारतीय जनता पार्टी, जिसने हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई सालों से मुहिम चला रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नौ मुंतखब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ओहदे का हलफ उठाने के बाद से गाय के गोश्त की तजारत से मुंसलिक अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर रखा है, जिससे गोश्त की सनत ठप होकर रह गई है। माजी में भी गाय की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस होने, यहाँ तक कि इसके शुबे में भी कई अफराद कत्ल हो चुके हैं। मोहम्मद इशफाक, अल्लोलवा टीवी। अफगानिस्तान में कई जर्नलों समेत वजारत दिफा के 1400 बदउनवान एहलकार मुलाजमतों से बरतरफ कर दिए गए हैं, जबकि 2000 से ज्यादा मुलाजमीन के खिलाफ तफ्तीश अभी भी जारी है। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता बरस सितंबर से लेकर अब तक इस महकमे के 1394 एहलकारों को बदउनवान होने की वजह से मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया है और इसी वजारत के 2042 एहलकारों के खिलाफ करप्शन के इल्जाम में बाकायदा अदालती तहकीकात अभी जारी हैं। अफगानिस्तान के नायब वजीर दिफा जनरल हिलालुद्दीन हिलाल ने बताया कि मुस्तकिल तौर पर बर्खास्त किए गए 1400 दिफाई एहलकारों में चंद फौजी जर्नल भी शामिल हैं। इनमें से अक्सर को करप्शन के बायस बरतरफ किया गया, जबकि कई एहलकार अपने फराइज की अदायगी में गफलत के मुर्तकिब होने पर अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। ये बात ताहम अभी तक वाज़ेह नहीं कि जिन एहलकारों के खिलाफ छानबीन जारी है, इनमें से कितनों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जनरल हिलालुद्दीन के मुताबिक सरकारी दिफाई मुलाजमीन की इन बरतरफियों में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केसेस भी शामिल थे। वो अपने हथियार बेच देने के मुर्तकिब हुए थे। उन्होंने अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी और आम फौजियों की तनख्वाहों में वसी पैमाने पर खुर्द बुर्द की थी।
واضح رہے کہ جرمن ادارے ڈوئچے ویلے کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان دنیا کا تیسرا بدعنوان ترین ملک ہے اور وہاں بڑے پیمانے پر نظر آنے والی کرپشن کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ اسی اثنا میں گزشتہ برس افغانستان نے ملک میں بدعنوانی کے خلاف جنگ کے لیے ایک آزاد جوڈیشنل سینٹر کا افتتاح کیا، جس کو مکمل اختیارات دیے گئے اور سیاسی مداخلت کے بغیر کام کی اجازت دی گئی۔ حال ہی میں لندن میں افغان سفیر کا کہنا تھا کہ کرپشن سے نمٹنا صدر اشرف غنی کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ ہم نے منظم کرپشن کے خلاف جنگ میں اہم پیش رفت کی ہے اور ملکی اداروں کے مسائل پر پیش رفت کر رہے ہیں۔ پارا چنار میں امام بارگاہ کے نزدیک خودکش دھماکے میں 24 افراد جاں بحق اور 100 کے قریب زخمی۔ حملے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم جماعت الاحرار نے قبول کر لی۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے مرکزی شہر پاڑا چنار میں جمعے کی صبح خواتین کے ایک امام بارگاہ کے نزدیک بم دھماکے میں کم از کم 24 افراد شہید اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین نے پولیٹیکل انتظامیہ کے دفاتر کے باہر لاشیں رکھ کر احتجاج کیا۔ شدت پسند تنظیم جماعت الاحرار نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یہ جماعت ماضی میں بھی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث رہی ہے۔ پاڑا چنار فاٹا کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کا ایک بارڈر افغانستان سے بھی ملتا ہے۔ ماضی میں بھی یہاں افغانستان سے آئے دہشت گردوں کی جانب سے خودکش دھماکے کیے گئے ہیں۔ 2014 میں شروع ہونے والے آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں اس علاقے کو دہشت گردی سے پاک کروا لیا گیا تھا، مگر افغانستان کے ساتھ بارڈر ملنے کی وجہ سے ابھی تک اس علاقے میں مکمل امن نہیں آ سکا۔ یاد رہے کہ پاکستان نے گزشتہ ماہ افغانستان سے آنے والی دہشت گردی کے باعث بارڈر بند کیا تھا، جو کہ ایک ماہ تک بند رہنے کے بعد جذبہ خیر سگالی کے باعث کھول دیا گیا تھا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد آرمی نے ملک کے مختلف مقامات پر چھپے دہشت گردوں سے ملک کو پاک کرانے کے لیے آپریشن رد الفساد شروع کیا تھا۔ بارڈر کھلنے اور آپریشن رد الفساد کے بعد ملک میں یہ پہلا دھماکہ ہوا ہے۔ حکومت مخالف طاقتوں نے شام کو الوداع کہنا شروع کر دیا۔ ترکی نے آپریشن فرات شیلڈ کے دستے واپس بلا لیے۔ ترکی نے شام میں جاری فرات شیلڈ آپریشن کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ ترکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ شام میں داعش کے خلاف آپریشن فرات شیلڈ نے کامیابی سے ادلب اور الباب کے 2000 مربع کلومیٹر کا علاقہ آزاد کرا لیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے وزیر خارجہ ترکی دورے کے لیے انقرہ پہنچ گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ترک دارالحکومت ایسے وقت میں پہنچے ہیں جب انقرہ حکومت نے خانہ جنگی کے شکار ملک شام میں اپنا 7 ماہ سے جاری فوجی مشن ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے دورے کے دوران تاکید کی کہ شام کے صدر بشار الاسد کو ہٹانا اس وقت امریکی ترجیحات میں نہیں اور نہ ہی امریکی پالیسی اس وقت اسد کو ہٹانے میں ہے، بلکہ شامی عوام اس کام کو انجام دے گی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ شام کو تختہ مشق بنانے والی غیر ملکی قوتوں کی گرفت اب کمزور پڑنے لگی ہے۔ امن دشمن گروہ داعش کی پشت پناہی کے باوجود شامی افواج اور شامی حکومت کے حلیفوں کی ناقابل شکست ہمت اور مقاومت نے شام کے بیشتر علاقوں کو داعش کے قبضے سے تو چھڑا لیا، پر حفاظت کے نام پر موجود غیر ملکی افواج نے شام کے امن و سکون کو بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کسی کے ملک میں گھس کر امن قائم کرنے کے لیے برسرے پیکار ہو جانا بعیدست عقل اور مداخلت شمار کیا جاتا ہے، لیکن جب بھی شام میں برپا کی گئی جنگ کی بات آتی ہے تو سوچ کی کایا ہی کیوں پلٹ دی جاتی ہے۔ امن مذاکرات کے نام پر طویل عرصے سے ہر ملک شام میں اپنی طاقت کا زوم دکھانے کی کوششیں کر چکا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر جو صبح و شام اسد کو جانا ہوگا مذاکرات یا طاقت سے کی رٹ لگاتے لگاتے چپ سادھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شام میں مداخلت کرنے والے ہر طرح سے اس نتیجے پر ہی پہنچے ہیں کہ شام میں منچاہا اقتدار بنانا ہرگز آسان نہیں، اسی لیے آہستہ آہستہ انگور کھٹے ہیں کی مثال کا مصداق بنتے جا رہے ہیں۔ میانمار میں ضمنی انتخابات کا آغاز، اپوزیشن رہنما عوامی امیدوں پر پورا نہ اتر سکنے کے باوجود انتہائی پر امید، حکومت کی روہنگیا مسلمانوں کی ابتر حالت کی خبرگیری سے غفلت برقرار۔ آنگ سان سوچی نے عوام کی مایوسی کا اعتراف کیا اور کہا کہ برما میں واقعات، اصلاحات اور ترقی کی رفتار سست ہے۔ برما میں موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو ملکی امن قائم رکھنے اور عوام کے حقوق کے تحفظات میں حکومت کی گرفت انتہائی کمزور نظر آتی ہے۔ روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک روا رکھا گیا ہے۔ ان پر مسلمان ہونے کی وجہ سے تشدد، مار دھاڑ، اجتماعی زیادتی اور مسلسل میانمار فوج کے کریک ڈاؤن کا عذاب مسلط کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں روہنگیا بنگلہ دیش کی جانب ہجرت کر گئے ہیں۔
روہنگیا مسلمانوں کے لیڈر عطا اللہ نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک میانمار کی سیکیورٹی فورس کے خلاف مزاحمت جاری رکھیں گے جب تک خاتون سیاستدان روہنگیا کے تحفظ کے لیے کوئی مثبت قدم نہیں اٹھاتی۔ عطا اللہ نے اپنے انٹرویو میں واضح طور پر کہا کہ اس کی مزاحمت اور کوششیں صرف بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ہیں، کیونکہ روہنگیا مسلمانوں کو میانمار کی بدھ مت کی پیروکار اکثریتی آبادی کے جبر اور نسل کشی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے ترجمان نے کہا کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں اور روہنگیا مسلمانوں کے اقدامات کا فوری اور زوردار جواب دیا جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی گزشتہ ماہ ہونے والی رپورٹ میں بھی روہنگیا مسلمانوں کے خلاف میانمار کی سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہلاکتوں، اجتماعی زیادتیوں اور تشدد کو انسانیت کے خلاف جرائم میں شمار کرنے کا بھی اشارہ دیا گیا تھا، لیکن میانمار حکومت نے ان مظالم کو روکنے سے متعلق کوئی قدم نہیں اٹھایا اور اپنے ملک کی عوام کا اعتماد جیتنے میں ناکام نظر آئی ہے۔ اس لیے انتخابات میں جو پارٹی بھی اقتدار پر آئے، اصل جیت اسی کی ہوتی ہے جو اپنے ملک میں ہر مذہب، ہر طبقے اور مظلوم عوام کے تحفظ کا ضامن بن سکے۔ آسٹریلیا میں شدید طوفان کے بعد سیلاب سے نظام زندگی مفلوج، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، 51,000 گھر بجلی سے محروم اور تقریباً 2,000 کے قریب سکولز بند پڑے ہیں۔ آسٹریلیا کی 2 ریاستوں نیو ساؤتھ ویلز اور کوئنز لینڈ میں طوفان کے بعد سیلاب سے نظام زندگی درہم برہم۔ طوفان کے دوران تقریباً 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں نے تباہی مچا دی۔ اس کی وجہ سے تقریباً 51,000 گھروں کی بجلی منقطع، جبکہ تیز ہواؤں، بارش اور سمندری لہروں سے گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ طوفان اور سیلاب کے پیش نظر ہزاروں کی تعداد میں افراد کو شمالی نیو ساؤتھ ویلز اور جنوبی کوئنز لینڈ کے علاقوں سے محفوظ مقامات تک پہنچایا جا رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فوج متاثرین کو مدد پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس طاقتور طوفان کی وجہ سے بڑے پیمانے پر زمینی تودے گرے ہیں۔ کوئنز لینڈ میں سیلاب کے باعث ریاست کے 200 سے زائد سکول بند ہیں۔ کئی علاقوں میں بجلی اور ٹیلی فون کے کنیکشن کٹ جانے سے امدادی کام میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک سیلاب میں پھنسے کم از کم 85 افراد کی جان بچائی جا چکی ہے۔ آسٹریلیا کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ یہ سن 2011 میں آنے والے یاسی نامی طوفان کے بعد آنے والا شدید ترین طوفان ہے اور اس میں تباہی کے بہت سے عناصر شامل ہیں۔ امریکہ میں مذہبی منافرت بڑھنے لگی، بڑی تعداد میں مسلمانوں نے ناروا سلوک برتے جانے اور اذیت ناک اقدامات سے تنگ آ کر ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں راہیل حسن کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ امریکہ، جہاں غریب ممالک کے لوگوں کا پہنچنا ایک خواب کی مانند ہے، یہاں جانے کے لیے لوگ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، وہیں ہزاروں مسلمانوں نے یہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر کیوں؟ تقریباً 1 کروڑ کے قریب مسلمان آبادی والے اس ملک میں صدر ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اپنے خلاف مذہبی بنیادوں پر ہونے والی تفریق آمیز اور اذیت ناک اقدامات سے تنگ آ کر امریکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واشنگٹن میں سیاسی اور سماجی امور سے متعلق تحقیقاتی ادارے نے امریکی مسلمانوں کے خیالات اور نظریات معلوم کرنے کے لیے ایک تحقیق کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں مسلمان بچوں کی آدھی تعداد کو اسکولوں میں ناروا سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہوائی اڈوں کے داخلی دروازوں پر ہی مسلمانوں کو جسمانی تلاشی کا امکان بہت زیادہ رہتا ہے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بس مسلمانوں کو ہی دہشت گردی کے زمرے میں دیکھا جانے لگا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹرمپ اقتدار میں مسلمانوں کو اپنی سیکیورٹی کے بارے میں تشویش لاحق ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ہر 5 میں سے 3 مسلمان امریکہ کی موجودہ صورتحال سے ناخوش ہیں، اور امریکہ کے 42% مسلمان بچوں کو تضحیک آمیز سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی متعدد مسلمان ممالک پر سفری پابندی بھی عائد کی تھی، جس فیصلے کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد اب امریکہ نے بیشتر مسلمان ممالک پر ہوائی سفر کے دوران برقی آلات لے جانا ممنوع قرار دے دیا ہے۔ اگر اسی طرح پابندیاں جاری رہیں اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا تو ماہرین کے مطابق مسلم دنیا کے امریکہ کے ساتھ تعلقات زیادہ کشیدہ ہوں گے۔ اگر اسی طرح پابندیاں جاری رہیں اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا
تو ماہرین کے مطابق مسلم دنیا سے امریکہ کے تعلقات زیادہ کشیدہ ہوں گے۔ راحیل حسن، لولوا ٹی وی، اسلام آباد۔ خبرنامے کے اختتام پر ایک بار پھر جائزہ لیں گے آج کی اہم ہیڈ لائنز کا۔ شیخ عیسیٰ قاسم کا دفاع مرتے دم تک کرنے کے لیے الدراز دھرنے میں ہزاروں پرعزم مصطفیٰ ہمدان آج بھی موجود ہیں۔ 37 ہفتے بیت گئے، مذہبی فریضے کی ادائیگی کی اجازت نہ ملی۔ آخر کس قانون کے تحت بحرینی آل خلیفہ نے حکم الہی کی مخالفت کا حکم دیا؟ حکومت مخالف طاقتوں نے شام کو الوداع کہنا شروع کر دیا۔ ترکی نے آپریشن فرات شیلڈ کے دستے واپس بلا لیے۔ یمنی عوام کے اصلی دشمن امریکہ اور اسرائیل ہیں، جبکہ سعودی عرب اور امارات تو صرف امریکی غلام اور آلہ کار ہیں۔ افغانستان میں کرپشن کے خلاف بڑی کارروائی، کئی جرنیلوں سمیت 1400 بدعنوان اہلکار ملازمتوں سے برطرف کر دیے گئے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.loloatv.urdu.com۔ آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی، لولوا ٹی وی اردو پر۔ بدھ کو حاضر ہوں گے نئی خبروں اور تفصیلات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔